الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی ایک آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. فتنوں کا زمانہ ہے اور جگہ جگہ پر فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے. اسی مناسبت سے گزشتہ ہفتے میں بھی مشہور زمانہ، مشہور فتنہ شکیل بن حنیف کے نام سے جو آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے، اس کے اوپر بات کی تھی. اب چونکہ یہ حالات بھی ایسے ہیں کہ ہمارے دین و اسلام کے اندر ان حالات میں کیسے رہنا ہے، کس کی انگلی کو پکڑ کر ہم آگے چل سکتے ہیں، کس کی انگلی کو دیکھ کر کے ہم چھوڑ سکتے ہیں. کوئی ہمیں مٹھائی کا ڈبہ دے کر، ایک کافی پلا کر اور نہ جانے کیا کیا چیز کا ہمیں لالچ دے کر کے اپنی طرف بلانے کی اگر کوشش کرتا ہے تو کیا یہ حق کی طرف ہمیں بلا رہا ہے یا نہیں بلا رہا؟ تمام طرح کی رہنمائی ملتی ہے. یہ خاصہ اگر کسی چیز میں ہمیں ملا ہے، کسی مذہب کے اندر ملا ہے، تو یہی وہ دین اسلام. کتنی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اسلام کے اندر دنیا کے رہتے ہوئے جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، آپ کو ہر موڑ پر اس کے اندر رہنمائی ملتی رہے گی. جبکہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ انسان نے ادھر کہا ادھر ہو گئی. بہت ساری احادیث کا ذخیرہ ہے ایک اس طرح کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان اس بات کو بیان کرتے، صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آتا، فوراً نہیں سمجھ پایا کرتے تھے. اور آج کل حالات یہ ہے، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ بتلایا ہے، کہ اگر ہماری سمجھ میں کوئی حدیث نہیں آیا کرتی تھی، ہم فوراً استاد سے سوال کرتے کہ حضرت اس کا مطلب کیا ہے، حدیث کے ظاہری الفاظ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، یہ تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے. تو ہمارے استاد ہمیں بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ بتایا کرتے کہ بھائی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے یہ بات بیان کی تھی، لیکن آپ کو کچھ علوم وہ بھی عطا کیے گئے تھے، وہ بھی بتلائے گئے تھے کہ جن کا آنے والے لوگوں کو زیادہ پتہ چل سکتا ہے۔ خود ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے والدین کو پٹائی کیا کریں گے، مارا کریں گے۔ وہ تو صحابہ کرام تھے، فوراً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، وہاں سکتا تھا اور یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ حال ہے۔ وہاں صرف امکان کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہاں سب جانتے ہیں کیا حالت ہے۔ میرے بعض دوستوں سے جو بیچارے طالب علم کے زمانے میں ساتھی رہے ہیں کافی عرصے تک، ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے کبھی کبھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب آج مسجد کے اندر اتنی گڑبڑ کرتے ہیں کہ جب ان کے گھر کے حالات دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا لڑکا اس کو ہر تیسرے دن میں پیٹتا ہے، ہر تیسرے دن میں اس کی دھنائی ہوتی ہے گھر جا کر، جبکہ یہ چیز صحابہ کرام کی سوچوں سے بھی دور تھی، سوچتے بھی نہیں تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بہت ساری حدیث ہے ایسی۔ میں نے جو بات کی تھی کہ اس نے جو دعویٰ کر رکھا ہے، شکیل بن حنیف نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ کیا تھا، کیسے تھا، یہ باتیں سب گزر چکی ہیں۔ حقیقت میں مہدی کون ہوں گے اور کیسے ہوں گے، کہاں ہوں گے اور کب ہوں گے، یہ چیز ہمیں حدیث کی روشنی میں پتہ چلتی۔ حضرت مفتی رفیع الدین صاحب سابق دارالعلوم کے محتمم رہے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ایک حدیث پڑھی تھی، ہم نے بھی پڑھی ہے وہی حدیث۔ فتح مکہ کے موقع پر شیبی خاندان کے لوگوں کو یہ جو کعبۃ اللہ ہے نا، جس کا ہم لوگ طواف کرتے ہیں مسلمان جا کر کے، اس کے اندر ایک دروازہ ہے، اس کی چابی اس خاندان کے اندر چلی آ رہی ہے۔ وہ ہوا کیا تھا کہ جب لڑائی ہوئی، فتح مکہ ہوا، تو یہ لوگ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، لڑا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برا بھلا کہا کرتے تھے، تو انہوں نے سوچا اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ کو فتح کر لیا، اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے کبھی کسی کو کچھ کہا نہیں، بلکہ آپ نے خود اعلان کہہ دیا تھا کہ جو فلاں جگہ پر چلا گیا اس کی معافی، جو فلاں کے گھر پہ چلا گیا اس کی معافی، جو بیت اللہ میں چلا گیا اس کی معافی۔ یہ کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، مکہ کو بالکل فتح کر لیا، آپ کامیاب ہوئے تھے اس مشن کے اندر۔ تو یہ خاندان جس کے اندر پہلے سے ہی کعبے کی چابی چلی آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے اپنی چابی نکالی اور رکھنا۔ بہت سارے صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش اس چابی کا مالک میں ہو جاؤں، مجھے مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی کو لیا، اور شاید اس وقت میں پتہ نہیں کون صاحب تھے، انہوں نے منع کیا تھا۔ کبھی پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتیں نہیں کی تھی، کبھی پہلے انہوں نے منع کیا تھا، تو آپ نے ان کو کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی خود میرے پاس لے کر کے آئے۔ وہ خاندان چلا رہا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا، آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا، اکثر بیشتر اس فضائل اعمال کے اندر آتا ہے۔ وہ ایک صحابی، ایک یہودی تھا یا مشرک تھا کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہا تھا کہ تجھے تو انشاءاللہ میں ہی قتل کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر اس کو کچھ بھی نہیں کہا، صرف ایک ٹچ کیا تھا اس کو، اور چلاتا پھر رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی فلاں کو دکھا رہا ہے، کبھی فلاں کو دکھا رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، پاگل ہے، عقل ہے نہیں بالکل بھی،
ذرا سا خروج تیرے بدن پہ آیا ہے اور روتا پھر رہا ہے تو اس نے پتا کیا کہا تھا؟ ہمارا جیسا ہے، بھلے سے ہی کافر تھا لیکن ایمان کیا تھا؟ یہ والا ایمان نہیں، اس ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان تھا، لیکن آپ کو اتنا امین اور صادق سمجھتے تھے، اتنا سچا سمجھتے تھے کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اس کی قدر وہ لوگ جانتے تھے۔ فوراً اس نے یہ کہا تھا کہ آپ کو پتا ہے یہ کس شخص نے کہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ ٹچ کس نے کیا ہے میرے اوپر؟ یہ اس محمد نے کیا ہے جس نے میرے بارے میں یہ کہا تھا کہ خدا کی قسم تجھے تو میں ہی معلوم، اب میں بچ نہیں سکتا۔ اور حالت آخر میں یہی ہوئی تھی، وہ ختم ہو گیا تھا اس ٹچ کرنے کی تھوڑی سی خروج کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس چابی کو لے کر خود تو میرے پاس آئے گا۔ الحمدللہ وہ وقت آیا، فتح مکہ کے موقع پر یہ خاندان والے آئے اور چابی نکال لے، اور صحابہ کرام کے دل میں خیال ہوا کاش مجھے یہ چابی مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ شیبی خاندان کے لوگوں نہیں، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، میں یہ چابی آپ کو ہی دیتا ہوں، آپ کے خاندان میں چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی ان کو واپس کر دی اور اسی خاندان میں وہ چلی آ رہی ہے، وہ لوگ آج بھی حیات وہ خاندان ہے۔ بہرحال مفتی رفیع صاحب نے حدیث پڑھی تھی یہی والی، یہ واقعہ سن رکھا تھا کہ جس خاندان میں چابی چل رہی ہے، تو ان کے دماغ میں بات آئی آخری زمانے میں کہ کیوں نہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ یہ اکابر علماء دیوبند ہیں، کیا سوچ ہے نظرات کی۔ تو انہوں نے ایک حمائل شریف اور ایک خط لکھا اور اسی کے ساتھ انہوں نے ایک تلوار لی، یہاں سے ہجرت کر کے مکہ میں پہنچ گئے، وہیں دفن ہوا، تدفین ان کی وہیں پر ہوئی بیچاروں کی۔ تو انہوں نے اس خاندان والوں کو بلایا کہ بھائی میں جانتا ہوں کہ دنیا کے اندر یا مکے کے اندر، عرب کے اندر تمام خاندان ختم ہو سکتے ہیں، لیکن شیبی خاندان ایک ایسا خاندان ہے جو قیامت تک رہے گا، کیونکہ بیت اللہ جو رہے گا یہ قیامت تک ہی رہے گا، اور خاندان بھی یہ قیامت تک چلنا ہے، کیونکہ اس کا تو نظام چلا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس لیے میں آپ میں سے جس شخص کو یہ سامان دے رہا ہوں تو آپ اپنے دوسرے کو وصیت کرتے چلے جائیں۔ یہ میری حمائل شریف ہے، یہ خط ہے اور ایک یہ تلوار ہے۔ اس خط کے اندر لکھا تھا کہ رفیع الدین آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہے، اسلام پر اور جہاد پر آپ سے بیعت کے لیے تیار ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت مہدی جب آئیں گے تو لوگ ان کو تلاش کرتے ہوئے پھر رہے ہوں گے، چاروں طرف ایک کوہرام سا مچ رہا ہوگا، 7 ملکوں کے نام لکھے ہیں جس میں پاکستان، ازبکستان، ترکی اور اس کے علاوہ 2-4 اور ہیں۔ تو یہ حضرات وہاں سے بیچارے بہت بڑے اللہ والے ہوں گے، یہ نکلیں گے وہاں سے، ان کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اب مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور اتنے سال ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور ان حضرات کے ہاتھوں پر بھی بہت سارے لوگوں نے بیعت کر رکھی ہوگی۔ تو یہ تمام کے تمام چلیں گے حضرت مہدی کو تلاش کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ مہدی نام کہاں سے آیا ہے؟ مہدی کہتے ہیں اصل میں ہدایت یافتہ کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت ملی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہدی منا اہل البیت، کہ مہدی یہ ہم میں سے اہل بیت میں سے ہوں گے۔ اہل بیت میں حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں، یہ بہت لمبا خاندان ہے، اور یہ ایک بہت زبردست چیز کا نتیجہ ہے۔ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
جو پشتیں چل رہی ہیں اس کے اندر سے یہ مہدی ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پشتیں ہیں ان کے اندر بہت سارے اولیاء کرام پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل خاندان کے اندر پیدا کیا، جبکہ اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں بہت سارے انبیاء کرام آ چکے تھے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی آئے، بنی اسرائیل میں ایسا تھا ایسا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کے خاندان کے، جیسے ایک شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، یا یہ کہہ لیں اسماعیل علیہ السلام کو ملا ہے، ایسے ہی ایک شرف حضرت حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملا ہے کہ حضرت حسین کی جو پشتیں چلی ہیں ان کے اندر بہت سارے اولیاء کرام پیدا ہوئے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں کوئی ولی نہیں تھا، لیکن ایک ایسا ولی جس کو خاتم الاولیاء کہا جائے گا وہ ولی اس کے اندر پیدا ہوگا جس کو حضرت مہدی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام بھی بیان کیا ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کی والدہ کا نام بعض نے کہا ہے کہ بعض کتابوں میں ملا ہے کہ ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہی ہوگا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناموں کے اندر بہت زیادہ نسبت ان کی ہوگی۔ اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چوڑی، تو ان کی بھی پیشانی چوڑی ہوگی، یہ ذہین ہونے کی علامت ہوتی ہے عرب کے اندر۔ ناک کا تھوڑا اوپر کو ہونا یہ بہادر ہونے کی علامت ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا نقش و نگار جو چہرے کا ہوگا وہ بھی ایسے ہی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ زیادہ جو ان کا بدن ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا۔ بہرحال یہاں سے پاکستان، ترکستان، ترکی اور ازبکستان کی جانب سے یہ حضرات نکلیں گے، علماء کرام کی ایک جماعت نکلے گی جن کے ہاتھوں پر 300 سے کچھ زیادہ لوگوں نے بیعت کر رکھی ہوگی، سب کے سب پہنچ جائیں گے مکہ کے اندر۔ تلاش کر رہے ہوں گے، تڑپ ایک بہت عجیب چیز ہوتی ہے۔ تو ایک وقت آئے گا حضرت مہدی کو جا کر کے دیکھ لیں گے کہ یار تمام چیزیں تو وہی پائی جا رہی جو میں نے بھی بتائی، آپ کا بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، ہم نے اگرچہ نہیں دیکھا لیکن کتابیں بتاتی ہیں اور تحقیق کے ساتھ بتاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو۔ آپ کے بال کیسے تھے، آپ کے بالوں کے اندر کیوں یہ چیز عام طور پر نوٹ نہیں کی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایسی چیزیں نوٹ کی گئی ہیں کہ آپ کے بال اگر سفید ہوئے تھے 16 یا 17، ایسا حدیثوں کے اندر ملتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیر کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک صحابہ کرام نے ایک ایک چیز کو نوٹ کر کے کتابوں کے اندر جمع کرا دیا ہے۔ اور بعد کے محدثین کرام کا اور بھی کمال ہے کہ انہوں نے تمام کو چھانٹ کر کے کہیں گڑبڑی تو نہیں کر دی کسی نے، انہوں نے اور زیادہ بہتر انداز میں اس کو ہم لوگوں تک پہنچا دیا۔ بہرحال جب یہ حضرات دیکھ چکے ہیں کہ بھائی یہ ایسے لگ رہے ہیں، اب یہ جائیں گے کعبۃ اللہ کے پاس، دیکھیں گے کہ طواف کر رہے ہیں، ان سے معلوم کریں گے کہ ارے شخص آپ فلاں ہو۔ تو حضرت مہدی چونکہ ہماری طرح تو کوئی ایسے نہیں ہے کہ بھائی آج ایک تھوڑا سا رتبہ دے دیا جائے تو میں فلاں ہوں۔ کسی کو یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ کو فلاں کی جماعت کا امیر بنایا جا رہا ہے، آپ تیار ہیں؟ وہ فوراً جی میں تیار ہوں۔ حضرت مہدی کا یہ کام نہیں ہے، وہ فوراً بہت اچھے طریقے سے ان لوگوں کو نظر انداز کریں گے اور کہیں گے نہیں میں تو صرف انصاری ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ میں انصاری ہوں کہ میں اللہ کی دین کی مدد کے لیے آیا ہوں، اور بس یہ بیچارے کہیں گے بھائی پتہ نہیں کون ہے۔ اب یہ وہاں سے چپ چاپ نکلیں گے اور خاموشی کے ساتھ ابھی مکہ کے اندر تھے، وہاں سے نکل کر کے مدینہ پہنچ جائیں گے۔ اب بیچارے یہ حدیثوں کی کتاب کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ بھائی ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے، ایسے تلاش کرنا پڑے گا، تو یہ چلتے 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 پھر مدینہ پہنچ جائیں گے۔ ان کو پھر بیچاروں کو ہوا لگ جائے گی کہ یار پھر یہاں پہ بھی آ گئے۔ یہ لوگ پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور وہ ان کے سامنے آئیں گے نہیں، یہ کام چلتا رہے گا۔ تو لکھا ہے 3 مرتبہ اس طرح کا کام ہوگا کہ آئیں گے وہاں پہنچ جائیں گے، وہ وہاں آئیں گے تو وہاں سے نکل جائیں گے۔ ایسے ہی کرتے کرتے آخر میں یہ لوگ کہیں گے علماء کرام کہ آپ کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دیتے ہیں
کہ اگر آپ نے آج اپنا ہاتھ ہماری بیعت کے لیے نہیں بڑھایا تو جتنی دنیا مظلومیت میں مر رہی ہے اس سب کا گناہ آپ کے سر پر ہو. بس یہ لفظ ان کی زبان سے نکلے گا اور فوراً بیچارے حضرت مہدی ڈھیر ہو جائیں گے، فوراً دل تڑپ اٹھے گا. اور لکھا ہے کتابوں کے اندر حضرت مہدی کعبۃ اللہ کی چادر کو پکڑ کر کے اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی دیوار پر رگڑ رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے اس امت کے لیے اور اس کی بحالی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعا کر رہے ہوں گے اس وقت میں، جس وقت میں یہ حضرات جا کر کے پڑھیں گے کہ ایک ولی کا کام یہی ہوتا ہے. بس پھر کیا تھا، حضرت مہدی علیہ السلام ان کو فوراً کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، آج سے ہم لوگ مرنے پر اور دنیا کو جو حکومت بنانی ہے وہ اسلامی قائم کرنی ہے، اس کے اوپر ہم بیعت کرتے ہیں جب تک ہم دنیا کے اندر دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. بس تمام کے تمام جتنے بھی حضرات علماء کرام وہاں پر موجود ہوں گے. لکھا ہے اس وقت میں زیادہ تعداد نہیں ہوگی، صرف 12,000 کا جو لشکر ہوگا، یہ لشکر حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوگا اور تمام کے تمام موت کے اوپر بیعت کر رہے ہوں. اب اندازہ لگانا کہ بھائی ہمارا ایمان کہاں تک پہنچ چکا ہے. آج لاکھوں میں ہم کروڑوں کے اندر پڑے کہ بھائی اتنے کروڑ ہیں، اتنے کروڑ ہیں، اتنے کروڑ ہیں. اس وقت میں کیا حالت ہو چکی ہوگی. اور ادھر یہود و نصارہ کی جو چال بازیاں ہیں وہ کہاں تک پہنچ چکی ہیں. یہاں سے بیچارے بیعت کر کے نکل جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ بھائی اب چلنا ہے، کہاں سے کہاں کیا کرنا ہے. اب یہاں سے نکلیں گے اور جا کر کے فلسطین کے اندر جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، کیونکہ شرقی مینارہ جو آیا ہے کہ مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تمام کی تمام نشانیاں اس وقت میں ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ یار یہ چیزیں تو آج بھی پائی جا رہی ہیں. تو لکھا ہے اس کے بارے میں پائی جا رہی ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن ہر کسی کو اس کے پیچھے پڑنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. بس ہمیں تو تیاری کرنی ہے. تیاری کیا کرنی ہے کہ اگر کسی کو حضرت مہدی سے ملنے کا شوق زیادہ پیدا ہو رہا ہے، اپنے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے اور ہر دوسرے کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ ملنا جلنا معاملات کو درست کرتا جائے تو انشاءاللہ وہ نہیں تو اس کے خاندان میں سے ایک نہ ایک ضرور اس قافلے کے اندر موجود ہوگا. ورنہ جانتے ہیں کہ حالت کیا ہونے والی ہے. جو اس سے آگے آئے گا دجالی فتنہ، جس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال کو قتل کریں گے، وہ حالات بہت ہی زبردست ہوں گے، بہت خطرناک ہوں گے، کیونکہ اس کے پاس طاقتیں بہت عجیب و غریب ہوگی. ایک یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہدی منا آل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ، کہ اللہ تعالی مہدی کو ایک رات کے اندر یہ تمام باتیں سکھا دے گی. یہاں پر ایک بات کو نوٹ کر کے رکھنا، آج کل کے جتنے بھی دعوے دار ملیں گے یہ مہدی نہیں ہو سکتے. حضرت مہدی دعویٰ نہیں کریں گے میں مہدی ہوں. حضرت مہدی کے اوپر زبردستی امیر ہونا ان کے اوپر تھوپا جا رہا ہوگا، وہ بھاگ رہے ہوں گے، لیکن بنایا تو ان کو اللہ نے اسی لیے ہی. تو کہتے ہیں جب ان کی اتنی عمر ہو جائے گی، 40 سال کی کم از کم ان کی عمر لکھی ہے کہ اتنی عمر ان کی ہو جائے گی، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمام حالات دنیا میں کیا چل رہا ہے، کس مشن پر آپ کو کام کرنا ہے، آگے کیسے چلے گا، کیسے کرنا ہے، یہ تمام کی تمام باتیں جیسے اس حدیث میں آیا ہے یصلح اللہ فی لیلۃ، اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات کے اندر یہ تمام چیزیں سکھا دیں. یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہے خود مہدی کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی کہ میں مہدی بننے والا ہوں. حضرت مہدی کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی کہ میں مہدی بننے والا ہوں. خود چوک گیا یار کیسے ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی فوراً اپنا آپ دعویٰ کرنا شروع کر دے. ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی امیر بنوں کسی چیز کا، لیکن نہیں، اللہ کی جانب سے ایسا ان کے ساتھ نہیں ہوگا. اس وجہ سے علماء کرام کی جب امیرت ڈالنے کی وجہ سے کہ ان کو امیر بنایا جائے، ان کے اوپر جب زور ڈالا جائے گا تو اس وقت میں آ کر کے یہاں کے ہاتھ بڑھائیں.
تو اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے اس بات کا تو یہ بالکل جھوٹا ہے، کذاب ہے، یہ واجب القتل ہے اگر اسلامی حکومت ہو۔ اور ایسا ملکوں کے اندر کیا گیا ہے، بہت سارے شیعوں کے اندر یہ چیز بہت زبردست طریقے سے راسخ ہو چکی ہے۔ ہمارے یہاں تو 2 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں ایسے نکلا کرتے ہیں، لیکن ان حضرات کے یہاں تو اتنا بھیڑا غرق ہو رہا ہے ان کا کہ بھائی ہر تیسرے چوتھے مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی مہدی بن کر کے کھڑا ہو جایا کرتا ہے۔ بلکہ ان کا تو مذہب لکھا ہے، مسلک لکھا ہے کہ ان کا مسلک کہتا یہ ہے کہ بھائی جب تک مہدی نہیں آئیں گے اسلام بھی مکمل نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہماری اسلام اور مذہب اسلام یہ ایسا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی جب آئیں گے تو وہ بھی اسی دین پر عمل کریں گے جس پر آپ اور ہم لوگ کر رہے ہیں۔ جو آپ اور ہم جانتے ہیں، عمل کرنا الگ چیز ہے، ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن جو دین اسلام ہمارا مذہب اسلام بتاتا ہے اسی کے اوپر آ کر کے وہ بھی عمل کریں گے، جو آگے انشاءاللہ باتیں آ رہی ہیں۔ یہ چونکہ زمانہ ایسا چل رہا ہے اور آگے کو جو باتیں آنے والی ہیں وہ اسی طرح کی پیش ہونے والی ہے، اس اعتبار سے تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام کے تمام کو اپنے ایمان پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔